الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول کریم جد الحسن والحسین المکی المدنی الحاشمی الحاشمی مولانا ومقتدانا وحاضرنا وناصرنا بالخلاص من وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوه صلاة مجلس میں فضائل کے عنوان سے روایتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں عام طور سے. پیغمبر اکرم کی بہت ہی معروف حدیث فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے اس کو پہچان لو. اور صرف یہی پر یہ حدیث کو حضور نے ختم نہیں فرمایا، آگے بھی اس حدیث میں ایک فقرہ ہے ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ. صرف اس کو پہچاننا نہیں ہے بلکہ جب یہ تمہیں مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کو بھی آنا. عزیزو، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ مسجد میں چھوٹا شہزادہ کم سنی کا عالم داخل ہوئے. بعض لوگ کہتے کہ گر گئے تھے، الجھ کر گرے نہیں تھے، صرف لڑکھڑائے تھے کہ ابا کے دامن میں پیر الجھا اور امام لڑکھڑائے. جب ایک فرمان لے گر گئے تھے. پیغمبر نے یہ منظر سامنے سے دیکھا. ابھی آپ سب میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، میں یہاں منبر پہ ہوں تو میری نظر باہر تک ہے. مجھے آنے والے لوگ دکھائی دے رہے کون کس انداز سے آ رہا ہے. یہی پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ شہزادہ داخل ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ ساری تعریفوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے خطبہ روکا، منبر سے نیچے آئے اور خود مجمع کو چیرتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور جا کر شہزادے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آئے اور آ کر دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہوئے
ابھی وہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ وہ پیغمبر ہے جو بغیر وحی خدا کے کلام نہیں کرتا، جو اب تک ارشاد فرما رہے تھے، جو اب تک بتا رہے تھے، وہ ظاہراً وہ احکام پروردگار کے علاوہ کوئی اور چیز تو ہوگی نہیں۔ جو بھی خطبے میں رسول بیان کر رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ دین کے احکام ہی ہوں گے، لیکن پیغمبر نے شہزادے کو آغوش میں لے کر جب واپس آئے ہیں اور منبر پر بیٹھنے کے بعد اپنا خطبہ مسلسل نہیں کیا، کنٹینیو نہیں کیا کہ جہاں سے بات چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ کیا کیا؟ تو پیغمبر نے اس کے برعکس ایک دوسرا کام کیا، اور وہ شہزادہ جس کو گود میں اٹھا کر لائے تھے آ کر اس کو مجمع کے سامنے کیا اور ارشاد فرمایا ھذا حسین فارفوہ، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے، وانصروہ، اور اس کی مدد کرنا جب یہ تمہیں مدد کے لیے پکارے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ جو بھی پہلے بیان کر رہے تھے وہ احکام دین ہی تو تھے، کہ اچانک آپ بیچ میں بچے کی تعریف کیوں کرنے لگے، بچے کو کیوں پہچانوانے لگے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے بچے ہو اور وہ اس طرح سے ہو تو پہلی بات تو مول صاحب جائیں گے نہیں اتر کے، ٹھیک ہے، مول صاحب سے پہلے دوسرے لوگ دوڑ پڑیں گے، کوئی مولانا کا بچہ ہے گود میں لے کے بیٹھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ شہزادے کو کسی صحابی کے حوالے کیوں نہ کیا؟ توجہ، آپ خود کیوں آپ آغوش میں لے کر منبر پر بیٹھ گئے ہیں؟ یا رسول اللہ کسی صحابی کو سونپ دیا ہوتا اور خطبہ جاری کر دیا ہوتا۔ نہ پیغمبر نے شہزادے کو کسی کے حوالے کیا اور نہ ہی خطبہ وہاں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا، بلکہ یہاں حسین کی معرفت کرا رہے ہیں، حسین کو پہچانوا رہے ہیں، اے لوگوں یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، جب یہ تمہیں مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کرنا۔ میرے عزیزوں، پیغمبر اکرم نے جو کچھ بھی وہ بیان کر رہے تھے اس کو چھوڑا اور حسین کی تعریف کی۔ یہاں سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ پیغمبر ابتدائے زندگی سے ہی حسین کے بچپن ہی سے لوگوں کو، امت کو یہ پہچانوانا اور بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں دین کے احکام الگ ہیں اور یہ حسین الگ ہے۔ توجہ، دین کے احکام کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی ذات میرے بعد ہوگی تو یہ حسین ہوگا۔ دراصل پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں، جو میں بیان کر رہا تھا اس میرے بیان کو اگر کوئی زندہ رکھنے والا ہے تو یہ حسین ہے۔ توجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ صاحب پیغمبر نے، ابھی میں نے مثال دی کہ اگر میرا بچہ آ جائے تو آپ دوڑ پڑیں گے کوئی نہ کوئی، تو کیا مسجد نبوی میں اتنا بڑے مجمع میں کسی نے یہ عمل نہ کیا؟ توجہ، کیا کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پیغمبر اچانک کیوں کر گئے؟ محمد صاحب نے دیکھا ہوگا پیچھے مڑ کر کہ کیا معاملہ ہے کہ پیغمبر نے خطبہ منقطع کیا اور اتر کے جا رہے ہیں، سب نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کیا ہے۔ اور تاریخ کی لفظیں ہیں کہ کئی صحابی لپک کر حسین کو اٹھانا بھی چاہتے تھے۔ توجہ، ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ صحابہ کے بھیس میں کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو ان سے محبت نہیں کرتے تھے مثلا، لیکن اسی مجمع میں ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار سب تھے نا۔ توجہ میرے عزیز، کیا وہ بھی نہیں دوڑے ہوں گے حسین کو اٹھانے کے لیے؟ دوڑے، یقیناً دوڑے تھے، لیکن پیغمبر نے روک دیا، ٹھہرو میں خود اٹھاؤں گا۔ توجہ میرے عزیزوں، پیغمبر نے خود اٹھا کر اور حسین کو منبر پر لا کر پہچانوایا۔ اگر کسی صحابی نے حسین کو اٹھایا ہوتا تو یہ بکے ہوئے مورخین کے قلم کل لکھ دیتے کہ جب امامت پہ وقت پڑا تو صحابیت نے بڑھ کے سہارا دیا تھا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، کوئی صحابی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں اٹھاؤں گا۔ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں اگر امامت لڑ کھڑائے گی تو نبوت سنبھالے گی، نبوت کا وقت پڑے گا،
اہل بیت کا ان سے کوئی تقابل نہیں ہے میرے عزیزوں، اہل بیت کا ان سے کوئی تقابل نہیں۔ اہل بیت ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جن کے نماز میں درود میں نام لینا شرط نماز ہے۔ توجہ، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا فرق سمجھ لیجئے۔ اگر نماز میں کسی صحابی کا نام لے لیجئے تو نماز باطل، اگر اہل بیت کا نام لے لیجئے تو نماز باطل۔ یہی سے فرق سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کیا ہے اور صحابہ کیا ہے۔ صحابہ کو کبھی اہل بیت کے مقابلے میں نہ لائیے، صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ لائق احترام ہے، ہماری جانیں فدائے ہیں صحابہ پر۔ لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، کوئی نہیں اٹھائے گا حسین کو، حسین کو میں خود اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک منظر۔ دوسرا منظر، چادر قصہ کا واقعہ آپ نے سنا تھا۔ پیغمبر کے ساتھ جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اجازت لی کہ مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے سامنے آ جاؤں۔ توجہ میرے عزیز، اجازت لی۔ آئیے میں آپ کو ایک منظر وہ دکھاتا ہوں۔ یہی مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول نماز جماعت کرا رہے ہیں، چھوٹا شہزادہ آتا ہے اور صفوں کو چیرتا ہوا نانا تک پہنچ گیا، نانا سجدے کی حالت میں ہے، شہزادہ پشت پیغمبر پر آ گیا۔ توجہ میرے عزیزوں، پشت پیغمبر پر بیٹھ گئے آ کر۔ مولا، وہاں چادر میں تو نماز نہیں ہو رہی تھی، وہاں تو آپ نے اجازت لی۔ توجہ، یہاں بغیر اجازت کیوں آ گئے؟ یہاں آپ نے اجازت بھی نہیں گئی اور پشت پیغمبر پر پشت نبی پر آ کر بیٹھ گئے۔ مولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اجازت لینا چاہیے تھی، اور اجازت نہ صحیح انتظار فرما لیتے کہ نانا نماز سے فارغ ہو جائیں تو نانا کے پاس جائیں۔ نہیں گئے، اور کیا کیا؟ پشت نبی کے اوپر آ کر سوار ہو گئے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزوں، اب تمام شیعہ سنی روایتوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت نبی سے واپس نیچے نہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک سر نہیں اٹھایا۔ ٹھیک، کیا اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھایا تھا؟ توجہ، ابھی میں نے کیا نا، اللہ کی رضا کے بغیر یہ نبی کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ سر سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ یا رسول اللہ، عام دنوں میں تو عام زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ وہ ہم فرماتے تھے۔ آج کیا بات ہے کہ آپ یہ ذکر فرماتے چلے جا رہے ہیں، پڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کئی صحابی بار بار سر اٹھا کر سجدے سے دیکھ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، آج کہیں نبی کچھ بھول تو نہیں گئے؟ مات اللہ، نبی کچھ بھول تو نہیں گئے؟ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے تھے، اور جب سر اٹھا کے دیکھتے تھے تو وہاں عجیب ایک منظر تھا، وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ کیا کہ پشت نبی ہے اور پشت نبی پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، پھر دوبارہ سر کو سجدے میں رکھ لیتے تھے۔ میرے عزیزوں، آپ نے پڑھا ہے نا یا سنا ہے نا مولانا حضرات سے کہ جان بوجھ کر سجدے سے امام سے پہلے سر اٹھانا، توجہ میرے عزیزوں، نماز کو باطل کر دیتا ہے، نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لینا جان بوجھ کر نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ امام مسجد نبوی میں عجیب منظر ہے، لوگ سر اٹھا بھی رہے تھے، دوبارہ سر رکھ بھی رہے تھے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کی نماز باطل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا کہ ان کی نماز باطل ہو گئی تھی، سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ اور میرے عزیزوں، جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ آپ سے سوال ہے، یہ واقعہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے نا کہ حسین پشت نبی پر آئے تھے۔ آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے
کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے نانا کی پشت پر بیٹھے تو امام کا رب کی بات تھا. توجہ میرے عزیزوں, امام حسین نے کدھر رخ کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ قبلے کی طرف رخ کرتے جیسے نانا کا رخ تھا. توجہ میرے عزیزوں, ٹھیک ہے. سنیے, امام زمانہ ارشاد فرماتے ذات ناہیہ میں میرا سوال میرے جد امیر حسین پر کہ جس کا منبر میرے اس کے نانا کی پشت تھا. توجہ میرے عزیزوں, حسین کے اوپر میرا سوال ہو کہ جس کا منبر پشت نبی تھی, منبر پر یہ بھی رکھا ہوا ہے منبر پر بیٹھنے کے آداب کیا ہے, منبر پر لابو کر کے نہیں بیٹھا جاتا. توجہ, منبر پر جب بیٹھا جاتا ہے تو کدھر رک کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. جدھر لوگ بیٹھے ہو میرے عزیزوں, مولا قبلے کی طرف سب کے رخ تھے, آپ نے رخ بدل کیوں دیا؟ میرے عزیزوں, عجب نہیں امام حسین کی آواز آئے. نادان میں یہی تو امت کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں پشت نبی پر بیٹھا ہوا تھا, اور پشت نبی پر مجھے بیٹھے ہوئے جب تک مسجد نبوی میں ایک صحابی نے سجدے سے سر اٹھا کے نہ دیکھ لیا تب تک حسین پشت نبی سے نہ اترے. حسین اپنے آپ کو نہیں دکھا رہے تھے بلکہ امت کو پہچانوا رہے تھے. دیکھو یہاں نماز ہو رہی ہے اور نماز کو دور دیا جا رہا ہے. جب بھی نماز کا وقت پڑے گا یہ پہچان لو میں ہوں حسین کا نماز کو بچائے گا. یہ رسول اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے, خدا کروا رہا تھا. حسین کی ناز برداریاں کرو میرے پیغمبر. میرے عزیزوں, یہ تو میں نے دو جھلکیاں دکھائی ہیں, کتنے ہی ایسے منفرد واقعات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص اہتمام کیا گیا, کہ جو پیغمبر اکرم نے ناز اٹھائے ہیں امام حسین کے. کیوں کہ جیسے اللہ اپنے آخری نبی سے حسین کے ناز اٹھوا رہا تھا, اسی وجہ سے چونکہ حسین سے اللہ پر عظیم کام لینا تھا. اور وہ کام کیا تھا؟ یہی کام تھا نا, آپ نے اس مجلس میں سنا ہوگا کہ جب اللہ نے ارواح عالم میں سب سے روحوں سے سوال کیا تھا کون ہے جو میرے دین کے اوپر اپنی جان قربان کرے گا, سوائے روح حسین کے کسی کی روح نہیں اٹھی تھی. یہ حسین نہیں ہے, یہ محسن اسلام ہے. یہ حسین نہیں ہے, یہ آبروئے دین پیغمبر ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو نہ دین ہوتا نہ دیندار ہوتے. اگر حسین نہ ہوتے تو نہ رشتے ہوتے نہ احترام ہوتا. لیکن حسین نے کہا پروردگار میں حسین تیرے بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. آواز غیب آئی, حسین خالی اپنی جان نہیں بلکہ اپنے پیاروں کی جان بھی قربان کرنے ہوگی. علی اکبر کی لاش میں بچی دیکھنی ہوگی سینے میں, قاسم کا لاش پامال دیکھنا ہوگا, مولا محمد کی لاشیں دیکھنے ہوں گے. روح حسین نے کہا پروردگار میں حسین برداشت کروں. اور ایک مرتبہ جب پروردگار سارے عہد و پیمان لے رہا تھا تو لیتے لیتے ایک ندا آئی, حسین نے ساری قربانیاں قبول کر لی, میں سب قربان کر دوں گا حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں پر علی اکبر کو لے کر میدان میں
اس کے بعد ندائے پروردگار اے حسین صرف قربانیوں پر اکتفا نہیں ہوگی بلکہ ماں و بہنوں کو بلوے عام میں بے ردا دیکھنا ہوگا۔ مرتبہ لکھا ہے کہ روح حسین خاموش ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں روح حسین کے برابر سے ایک دوسری روح تھی، یہ روح سجاد تھی، اس نے اٹھ کر کہا اللہ اے پروردگار میں سجاد اپنی ماں بھٹیوں کو بلوے عام میں لے کر جاؤں گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزاداروں آپ کی آواز دریا بند ہو گئی۔ آپ نے سنا کہ حسین اپنے اصغر کا لاشا خیمے میں لے کر جب آئے ہیں نا تو بیویوں نے جناب رباب کو غصہ دینا شروع کیا۔ جناب رباب نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا اور دیکھا کہ گلے کے اوپر تیر کا نشان ہے۔ ایک جملہ جناب رباب کی زبان سے نکلا، یا بنیا مصر کا ینہر، اے میرے لال اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جانتے ہو میرے عزیزوں، فقہ محمدیہ میں نہر اس جانور کو کیا جاتا ہے جس کی گردن بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، جسے اونٹ کہا جاتا ہے۔ آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیسے جانور ذبح ہوتا ہے کہ آپ کی بلا لٹا کے اس کی 4 جگہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن اونٹ کے لیے حکم یہ ہے چونکہ اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے حلقوم میں خنجر اس طریقے سے ایک ہی وہاں پہ پیوست کیا جاتا ہے کہ اس کا سارا خون نکل جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ اس کا ذبیحہ یہی ہے۔ کیا فرما رہی ہے رباب؟ یا بنیا اپنے صبح کا ینہر، اے میرے لعنت لاؤ، ارے کیا تیرے جیسے بچے میں نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ آزادارو جناب رباب کے ساتھ تمام بیویاں گریہ فرما رہی تھی اور ایک مرتبہ جب بیویوں کا گریہ کچھ کم ہوا، امام حسین پھر در خیمہ پر آئے اور کہا بہن زینب لاؤ علی اصغر کا لاشا مجھے دے دو تاکہ میں اسے دفنا دوں۔ سنو کہ میرے عزیزوں، دفنانے کے لیے حسین پشت خیمہ پر علی اصغر کا لاشا لے کر آئے اور ایک مرتبہ اپنی تلوار سے قبر علی اصغر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھودتے جاتے تھے کہ اچانک حسین کے کانوں میں کسی کے رونے کی صدا آئی۔ حسین نے اطراف میں دیکھا، چاروں طرف نظر گھما کے دیکھی، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر کھودنا شروع کیا، پھر گریے کی آواز بلند ہوئی۔ مرتبہ حسین نے اب جو غور کیا تو کیا دیکھا؟ ارے رونے کی صدا کہیں اور سے نہیں بلکہ تلوار سے آ رہی تھی۔ مرتبہ تلوار سے کہتے ہیں مولا اے ذوالفقار علی تو کیوں رو رہی ہے؟ آواز آئی مولا اے مولا تم نے آسمان سے نازل کی گئی تھی تو میں صرف یہ سوچتی تھی کہ دشمنان دشمنان دین کا گلا چاک کروں گی، دشمنان دین کے سر اڑاؤں گی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے یہ کام بھی لیا جائے گا کہ نبی صلیب کے قبر کھودنا۔ اللہ جانے والے سال کے الغرض حسین نے قبر علی اصغر کھودی، علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ قبر کو جب برابر کر دیا نا عزیزوں، ہمارے یہاں پر ایک سنتی حکم ہے کہ جب آپ قبر تیار کر لیتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ قبر کے اوپر تھوڑا پانی چھڑکا جاتا ہے۔ حسین نے قبر علی اصغر تو تیار کی لیکن وہاں تو خیموں میں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، تو قبر اصغر پر کیا چھڑکتے؟ لکھا ہے کہ حسین نے قبر علی اصغر پر بیٹھ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ اتنا روئے ارے قبر علی اصغر خوب تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور میرے عزیزوں میرے کہتے ہیں کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے ارے شبیر اٹھائے ہوئے دامن کو ڈھال کے
किसी की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल मज़लूम। अब जो हुसैन ने मुड़ के देखा तो क्या देखा कि एक अजनबी शख्स है जिसने पहले हुसैन ने कभी नहीं देखा था। मां फरमाते हैं कि भाई तू कौन है, इस सरजमीन पर तो सब मेरे खून के प्यासे हैं, तू कौन है जो हुसैन को सलाम कर रहा है। सुनोगे मेरे अजीजों, ये शख्स कहता है, ये शख्स पूछता है कि क्या आप ही हुसैन इब्न अली हैं। मीर अनीस कहते हैं कि ये तो नहीं कहा कि शहे मशरक़ अरे मौला ने सर झुका के कहा हाँ मैं हुसैन हूँ। लिखा है कि आने वाला कहता है मौला ए मौला मैं मदीने से आया हूँ और आपकी बेटी ज़ोहरा का खत लेकर आया हूँ। माता आपकी बेटी ज़ोहरा का कासिम हो। एक मरतबा खत निकाल कर दिया, हुसैन ने ज़ोहरा का खत आंखों से लगाया और एक मरतबा खत को खोलकर अब जो पढ़ना शुरू किया, लिखा है कि हुसैन की आंखों से ज़ारे कतारा सुबह रहे थे, पढ़ते जाते थे। हुसैन के हाथ में ज़ोहरा का खत है। मेरे अजीजों, मेरा दिल कहता है कि हुसैन जब खत पढ़ रहे थे ना, कि खत में वो ज़ोहरा के अल्फाज नहीं बल्कि ज़ोहरा की तस्वीर बनाई होगी और खत की तहरीर नहीं बल्कि ज़ोहरा खुद बोल रही होगी। और लिखा था बाबा, ए बाबा 6 महीने हो गए बाबा जब से गए हो, कोई खैरियत नहीं है बाबा। ए बाबा क्या बीमारों से ऐसे बेखबर आ जाता है। हाय अल्लाह खुदा आपको पैगम न दे सिवाय हमें मजलूम में करबला के बाबा, क्या बीमारों से ऐसे बेखबर आ जाता है। बाबा मैं आपसे खफा हूँ, चचा अब्बास से बहुत खफा हूँ, भैया अली अकबर से खफा हूँ, बाबा भैया अली अकबर से तो ज्यादा खफा हूँ। आपने कहा था कि ज़ोहरा जब तो अच्छी हो जाएगी मैं अली अकबर को भेज दूंगा तुझे लेने के लिए। बाबा ना आपका खत आया ना भैया अकबर आया। अल्लाह बाबा आप आए ना, आपकी खबर आई ना भैया अकबर आए मुझे लेने के लिए। हाँ दादारो मरतबा इधर हुसैन खत पढ़ रहे थे, उधर लिखा है कि वो जो कासिद आया था तो मरतबा वो खैमों की तरफ देखने लगा। बस जैसे ही इमाम ने खत पढ़ते पढ़ते उसको देखा कि खैमों की तरफ देख रहा है, एक मरतबा जलालत मज़लूमियत पर, पेशानी पर जलालत की शिकल बनाई। इमाम ने फौरन उसको टोका, भाई अभी हुसैन जिंदा है, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू खैमों की तरफ नजर उठा के देख सके। हाथों को जोड़कर कहता है मौला, ए मौला खैमों की तरफ देखने में मेरी बदनीयती शामिल नहीं थी। मौला जब मैं मदीने से चला था आपकी बेटी ने कहा था कि मेरा एक छोटा भैया है जिसका नाम असलम है, अब तो वो 6 महीने का हो गया होगा, अब तो वो दुनिया चलने लगा होगा, जरा देखना मैं कहीं मेरा भैया असलम न दिखे। मौला मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ। हाँ दादा लिखा है कि मरतबा हुसैन खत ज़ोहरा लेकर खैमों में आए और आवाज दी, ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम रवा मदीने से ज़ोहरा का खत आया है। बीवियों ने जो खत पढ़ा खैमों में कोहराम बरपा हुआ। बीवियां खत ज़ोहरा पढ़ती जाती थी, रोती जाती थी। हाँ दादारो जब पढ़ चुकी ना तो ये जो कासिद आया है ये एक मरतबा कहता है मौला, ए मौला मैं वापस मदीने जाऊंगा, मौला मैं वापस मदीने जाऊंगा, क्या बेटी के खत का जवाब न दीजिएगा। मौला बेटी के खत का जवाब न दीजिएगा। एक मरतबा हुसैन ने खैमे से वो खत मंगाया, कासिद का हाथ पकड़ा, एक मरतबा मक्का की तरफ लेकर चले और ले जाकर
اللہ خدا کوئی غم نہ دے